أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العبدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خیر و احسن تاویلا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے ہم سب کو ذکر نبی و آل نبی میں آنے کی، ذکر نبی و آل نبی کا اہتمام کرنے کی اور ذکر نبی و آل نبی آ کر پڑھنے کی، اس ذکر کو کرنے کی اللہ نے ہم سب کو یہ سعادت، یہ توفیق عطا فرمائی. ہم سب اس توفیق الہی پر بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں. مجلس عزا شہادت رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ان دو معصومین کی شہادت کی مناسبت سے مجلس عزا ہے اور آج شب شہادت بھی ہے. میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور کوشش کروں گا مختصر وقت میں آیہ قرآن کی روشنی میں اطاعت امام اور امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے چند ان کی زندگی کے چند نکات یا سیرت طیبہ ان کی آپ کی خدمت میں بیان کروں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ رسول اور اولی الامر کی. مگر آگے آیت کہہ رہی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اطاعت کے بعد آگے آیت کہہ رہی ہے کہ تمہارے معاملات زندگی کے اندر جو بھی مسائل ہیں، تنازع ہے، یعنی اپنے تمام امور زندگی کے اندر تم اپنے مسائل کا حل اگر چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب رجوع کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ. تمہارے تمام مسائل کا حل جہاں ہے تم وہاں رجوع نہیں کر رہے. قرآن کی آیت ہے. قرآن ہمیں توجہ کرا رہا ہے کہ تمہارے مسائل کا حل ہی وہاں ہے جہاں اللہ چاہتا ہے، اللہ نے رکھا. مگر عزیزان محترم، مشکل یہی ہے انسان میں
یا معاشروں کے اندر مشکل یہی ہوتی ہے کہ حل معلوم ہوتا ہے کہاں ہے، لیکن حل کی جانب جا نہیں رہے ہوتے. مشکل حل کی جانب جانا ہے. پہلی مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حل کیا ہے، یہ بھی ایک مشکل ہے. مگر مسئلے کا حل پتہ ہونے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد اگر اس کی جانب نہ جائیں، یہ بڑی مشکل ہے. رجوع نہ کریں. اور تمام انبیاء یا ان کے جانشین، ان کے اولیاء، ان کے اوصیاء جو بھی دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے سب کو اس لیے بھیجا تاکہ بشر کی ہدایت کریں اور انسان ان کی اطاعت کرے. اس آیت میں کہا جا رہا ہے اطاعت. ہم نے ان کی ماننی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے. عزیزان محترم، محبت اہل بیت سب سے قیمتی چیز ہے دنیا میں. توجہ کیجئے گا، محبت اہل بیت. اور واقعاً جس دل میں علی کی محبت ہے، پاکیزہ ہے وہ دل. پاکیزہ ہے نا وہ دل جس میں محبت ہے. لیکن محبت کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے نا وہ بہت اہم ہے، وہ ہے اطاعت کا مرحلہ. اور محبت کے بعد جو اگلے درجے میں یا اگلے مرحلے میں انسان آتا نہیں ہے، یا تو آتا ہے تو بڑا کم افراد آتے ہیں. ایک بار درود پڑھیں محمد. محبت کے بعد انسان جس درجے میں آتا ہے، اوپر کا درجہ، اوپر کا لیول، یہ اللہ نے محبت کے بعد اگلا درجہ رکھا، وہ ہے اطاعت کا درجہ. اطاعت. اور جتنے بھی معصومین، خصوصاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 11ویں امام تک، 11ویں کیونکہ 12ویں ابھی پردہ غیب میں، 11ویں تک کی اگر ہم زندگی اٹھا کر دیکھیں نا 11 اماموں، تو ہر امام کی زندگی میں ہمیں ایک ہی چیز ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر امام نے جو چیز مانگی اپنے چاہنے والوں سے وہ تھی اطاعت. ہر امام نے یہی مانگا. نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں، مولا علی کا کلام دیکھیں، دیگر ائمہ کا دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری اطاعت کرو، ہماری پیروی کرو. اطاعت یعنی پیچھے چلنا، اطاعت یعنی ان کی ماننا. مگر توجہ سنیے گا، خداوند متعال نے ہر چیز کے اندر درجات رکھے. محبت کے بھی درجات ہیں، محبت کے بھی درجات ہیں نا. ہر کسی کی محبت جو اہل بیت سے وہ کرتا ہے. اب جس کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی اس کی محبت بھی زیادہ بلند ہوگی. ایسا ہے نا، جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنا محبت کے درجات بھی بلند ہوتے رہیں گے. اس طرح محبت کے درجات ہیں، اسی طرح محبت کے بعد جب انسان اطاعت کے درجے میں آ جاتا ہے، اوپر کے لیول پہ آ جاتا ہے، تو اطاعت کے اندر بھی درجات ہیں. توجہ کیجئے گا، اطاعت کے اندر بھی درجات ہیں. ورنہ اگر درجات نہ ہوتے تو پیغمبر اکرم یہ نہ کہتے جس درجے پہ سلمان ہے اس پہ ابوذر نہیں، جس پہ ابوذر ہے اس پہ مقداد نہیں، جس پہ مقداد ہے اس پہ عمار نہیں ہے. یہ صحابی رسول ہے نا سارے. لیکن یہ اطاعت سب کرتے ہیں، لیکن اطاعت کے اندر بھی درجے ہوتے ہیں. درجے ہوتے ہیں نا. کوئی 20% اطاعت کرتا ہے، کوئی 50% کرتا ہے، کوئی 20% کرتا ہے، کوئی 50% کرتا ہے، کوئی 70-80%، 90% کرتا ہے. لیکن کچھ مطیع اطاعت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو 100% کرتے ہیں، 100% کرتے ہیں. ان کے اس لیول کو سمجھنا ہے. توجہ سنیے گا، اطاعت کے 2 درجے ہیں. ایک یہ ہے کہ امام وقت حکم دے اس کو ہم مان لیں، یہ اطاعت. توجہ سنیے گا، امام وقت ہمیں حکم دے ہم اسے مان لیں، یہ اطاعت کا بہترین درجہ. مگر ایک چیز اور یاد رکھیں، ایک اطاعت کا درجہ یہ ہے کہ امام کہتا کیا ہے، امام حکم کیا دیتا اس کی ماننا اطاعت ہے. ٹھیک ہے، یہ اطاعت کا پہلا درجہ ہے. مگر اس سے اوپر ایک اور درجہ ہے، اس کے لیے شعور چاہیے. اس کے لیے بھی شعور چاہیے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے ان کے حکم کو ماننا، تعمیل حکم کرنا، اس کے لیے درجہ چاہیے. مگر عزیزان محترم، اس سے اوپر لیول ایک اور ہے، اس کے لیے ایک اور درجہ چاہیے. اس کے لیے اور شعوری سطح بلند ہونی چاہیے، اس کے لیے اور شعور چاہیے. پہلا درجہ یہ ہے کہ امام کہتے کیا ہیں، ہم نے امام کی سن لی، مان لی، یہ اطاعت کا لیول ہے، اطاعت کا درجہ. لیکن اس سے اوپر ایک اور درجہ ہے. ایک درجہ یہ کہ امام کہتے کیا ہیں، دوسرا یہ ہے کہ امام چاہتا کیا ہے. کیونکہ بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں، اگر ہم معصومین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بعض اوقات حالات ایسے ہیں
گراؤنڈ ریالٹیز اس طرح ہیں، حالات اس طرح ہیں کہ امام چاہتے بہت کچھ ہیں مگر کہہ نہیں پاتے، حالات ایسے ہو جاتے ہیں، کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں، معاملات ایسے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، آپ اس لیول کو سمجھے۔ جنگ صفین ہے، صفین جنگ سب کو معلوم ہے، جنگ صفین لڑی گئی تاریخ اسلام میں۔ اب یہاں جو لشکر مولا علی کے ساتھ آیا نا، بہت بہترین لشکر ہے، امام کے ساتھ آ کے لڑ رہا ہے، امیر شام کے لشکر سے لڑے ہیں نا صفین میں۔ مولا علی کی اطاعت کرنے آئے اہل کوفہ نے اطاعت کی، مولا علی کے ساتھ ہے، یہ اطاعت کے پہلے درجے پر ہیں، آئے آ کر جنگ صفین بھی انہوں نے لڑی، مولا علی کا ساتھ دیا اور مخالفین کے ساتھ لڑا، جنگ جمل بھی لڑی، جنگ نہروان بھی لڑی، اہل کوفہ نے بڑا ساتھ دیا۔ مگر جنگ صفین دو جملے توجہ سنیے گا، یہ یاد ہے نا کہ امام کہتا کیا ہے اور امام چاہتا کیا ہے، یہ اوپر کا درجہ ہے، توجہ سنیے گا۔ اب جنگ صفین کا جو مرحلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ امام کی اطاعت کرنے کافی لوگ آ رہے ہیں، بڑا لشکر ہے مولا علی کے ساتھ، مگر اتنا شعور نہیں ہے کہ سامنے کیا چیز بلند کی جا رہی ہے۔ قرآن ظاہری طور پہ قرآن تھا، مگر مولا علی نے کہا کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ جانور کے چمڑوں پہ لکھی ہوئی تحریریں ہیں۔ مولا نے کہا اس کے دھوکے میں نہیں آؤ جنگ صفین میں۔ لیکن توجہ سنیں، مولا علی چاہتے تھے کہ جنگ جاری رہے اور فتنے کو کچلا جائے، جنگ صفین میں مولا علی چاہتے تھے، مگر علی کی چاہت کو پورے لشکر میں جو پہچان جاتا ہے وہ مالک اشتر ہے۔ تو جو ہے مالک اشتر کس لیول پر مطیع ہے؟ مالک اشتر اس لیول پر ہے کہ وہ یہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ علی چاہتے کیا، علی کہتے کیا ہیں، اس درجے پہ بہت سارے تھے، علی چاہتے کیا ہیں اس پہ مالک اشتر ہیں یا عمار یاسر، یہ درجہ ہے۔ عزیزان محترم، اطاعت کرنے والے کو تاریخ میں شیعہ کہتے ہیں، اطاعت کرنے والے کو تو شیعہ کہتے ہیں، محبت کرنے والے کو محب کہتے ہیں، اطاعت کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ اور تمام ائمہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہوا کیا ہے، ہر امام نے اطاعت کرنے والے مانگے، محبت کرنے والے تو ہر امام کو ملے، کافی ملے، اس وقت بھی ملے، آج بھی ہیں بہت سارے، مگر اطاعت کے درجے پر امام چاہتے۔ بس عزیزان محترم توجہ سنیے گا، مختصر وقت ہے، میں کوشش کروں گا کہ امام کی زندگی بیان کریں۔ اب آ جائیں دوسرے امام کے دور میں آئیں، کیونکہ مجلس ہے، مناسبت ہے، میں تھوڑا سا بیان کروں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ مختصر وقت میں کوشش کروں گا چند چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کروں، ورنہ موضوع تو بڑا طویل ہے کہ ایک مجلس کافی نہیں ہے امام حسن کے حالات اور ان کی سیرت طیبہ۔ لیکن امام حسن کی سیرت آپ سب نے سنی ہے کہ الحمدللہ ان کا اخلاق، ان کا کردار، لیکن امام حسن کے ساتھ ایک ستم ظریفی تاریخ میں بہت بڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ ان کی شخصیت کشی کی گئی، شخصیت کشی یہ کی گئی کہ امام حسن کی شخصیت میں تحریف ہے۔ دشمن نے تو کی جو بھی کی دشمن نے، لیکن اندر سے بھی یہ ہوا کہ امام حسن کی شخصیت بیان نہیں ہوئی۔ بھائی اپنوں کے ساتھ کیا ہوا، دشمن نے تو کیا جو کیا، مگر ایک سب سے بڑا، معذرت کے ساتھ میں سخت جملہ کہہ رہا ہوں، ایک سب سے بڑا ظلم پتہ ہے کیا ہوا، کہ امام حسن کی مجلس اور امام حسن کا تذکرہ ہی نہیں۔ یہ ظلم ہے نہیں ہے، یہ بڑا کہ بھائی امام حسن کی زندگی تو پتا ہو، امام حسن کی سیرت تو پتا ہو، امام حسن کی صلح، ان کی حکمت، ان کی دانائی، یہ چیزیں ہمیں پتا ہونا کہ امام نے کیا کیا۔ بچن جملات میں سمجھیے گا، دیکھیں آپ نے کربلا میں کردار سنے، آپ نے کربلا میں کردار سنے حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، یہ کردار ہے نا کربلا میں جو امام حسین کے ساتھ آتے ہیں، امام حسین کا ساتھ دیتے ہیں، شہدائے کربلا میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن حالات سنیے گا، توجہ سنیے گا، اتنا کٹھن دور ہے مولا علی 40 ہجری میں جوانان میرے ساتھ رہے، توجہ سنیے گا، بزرگان بہتر جانتے ہیں، میں کوشش کروں گا جلدی چند چیزیں بیان کروں۔ 40 ہجری ہے مولا علی دنیا سے تشریف لے گا، ٹھیک ہے، اور امام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اب امام حسن برسر اقتدار آ گیا، یعنی امامت کے منصب، لیکن ایک ایسا دور امام حسن کو ملا ہے، بہت فتنوں کا دور، کٹھن دور، خطرناک دور، اندر سے بھی مسائل اور باہر سے بھی، تشیع کے اندر بھی مسائل اور باہر بھی تھے۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں تشیع کے اندر مسائل، انٹرنل ایشوز، یہ نئے نہیں ہیں۔ معصومین کا دور اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت بھی تھے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ مسائل نئے نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے حل کی جانب ہم معصوم سے رجوع نہیں کریں۔ مسائل کا حل بھی تو دیا ہوگا نا، لیکن ہر امام کا دور اٹھا کے دیکھیں، اتنے مسائل ہیں ہر امام کے دور میں، بعد کربلا آ جائیں، چوتھے امام کا دور دیکھیں، پانچویں امام کا دور دیکھیں، ساتویں امام کا دور دیکھیں،
حکومت کی طرف سے شکنجے ہیں، نظر بند ہیں، آئمہ بڑے خطرناک دور ہیں معصومین کے، لیکن آئمہ کیا کرتے ہیں؟ توجہ سنیے گا، کیا کرتے ہیں آئمہ؟ ایک اسٹریٹجی اور حکمت عملی کے ساتھ، الہی تدبیر کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہی صورتحال تھے کہ امام حسن کی بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا، امام حسن، توجہ سنیے گا، بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا بھائی امام حسن نے صلح کی، یا بعض لوگ دو جملے کہتے ہیں، توجہ سنیے گا، میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، تاریخ۔ بعض کہتے ہیں امام حسن صلح کے امام ہیں اور امام حسین جنگ کے امام۔ توجہ سنیے گا، یہ تفریق ہی غلط ہے۔ نہیں، امام حسن صلح کے، امام حسین جنگ کے نہیں۔ یہ پلاننگ پتہ ہے کس کی تھی؟ یہ کس نے سوچ ڈالی تھی 1400 سال سے جو چلی آ رہی ہے؟ کس نے ڈالی تھی؟ یہ بنو امیہ نے ڈالی تھی، تاکہ حکومت کریں صحیح سے۔ دیکھیں، دو بھائیوں میں، امام حسن اور امام حسین میں تفریق کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ بلکہ ایک حدیث بھی گڑی ہوئی حدیث ہے، حدیث رسول اللہ نے نہیں فرمائی، مگر سنیے گا، توجہ سنیے گا، ایک حدیث سناؤں آپ کو۔ ظاہری طور پہ یہ حدیث آپ کو معمولی لگے گی، بھائی ٹھیک ہے، رسول اللہ نے کہا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے پلاننگ بڑی خطرناک ہے۔ ایک گڑی ہوئی حدیث یہ تاریخ میں ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ سے منسوب کی کہ رسول اللہ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا۔ تو اب ظاہری طور پہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، ایک ہی بات ہے، رسول اللہ کے بیٹے یا مولا علی کے بیٹے، ایک ہی بات، لیکن نہیں، اس کے پیچھے پلاننگ تھی۔ پلاننگ یہ تھی کہ بنو امیہ نے لوگوں کو یہ تاثر دیا، لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو حسن جو ہے نا، حسن ابن علی، وہ رسول اللہ کی طرح صلح پسند ہے، امن پسند، اور جو حسین ہے وہ مولا علی کی طرح جنگجو ہے۔ تو معصومین میں یہ تفریق ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، فرق کسی امام میں نہیں ہے۔ اگر حسن و حسین دو اماموں میں اگر ان میں کوئی بھی فرق ہوتا نا، 19-20 بھی فرق ہوتا، تو رسول اللہ ایک کو جنت کا سردار بناتا۔ وہ جو ہے کیا کہا؟ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، ایک نہیں، دونوں میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ فرق کہاں ہے؟ فرق ہے گراؤنڈ ریالٹیز میں، فرق ہے حالات میں، فرق ہے دور میں، فرق ہے مجھ جیسے پیروکاروں میں، فرق ہے مجھ جیسے نام لینے والوں میں۔ ورنہ آپ امام حسن کا دور اٹھا کے دیکھیں، امام حسن خود کہہ رہے ہیں، جب امیر شام کے لشکر کے ساتھ امام حسن کی جنگ ہوئی ہے نا، تو امام حسن نے خود کہا کہ واللہ واللہ، امام حسن کے جملے تاریخ میں، اللہ کی قسم اگر مجھے ایسے جانثار ملتے جیسے میں چاہتا ہوں، امام حسن کے جملے سنیں، اگر مجھے ایسے ناصر، ایسے جانثار ملتے جیسے میں چاہتا ہوں اس لیول کے، تو میں امیر شام کے ساتھ صلح نہیں کرتا، لیل و نہار، صبح شام اتنی جنگ کرتا کہ فیصلہ اللہ نازل کر دے، اللہ اس کے میرے اور اس کے درمیان میں فیصلہ کر دیتا، میں اتنی جنگ کرتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام حسن شجاع نہیں ہے، امام حسن شجاع نہیں ہے۔ توجہ سنیے گا، دو جملوں میں سنیے گا حسن ابن علی کی فضیلت۔ حسن ابن علی کی فضیلت بہت ہے، مگر دو جملے ہی کافی ہیں تمام فضائل کے لیے۔ تمام فضائل کا نچوڑ دو جملوں میں بنتا ہے، ضائع مت کیجیے گا، توجہ سنیے گا، دو جملوں میں سنیں۔ حسن ابن علی کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کا پیروکار حسین ہو اور حسین کا امام حسن ہو۔ عزیزان محترم، حسین ابن علی جیسا امام معمار کربلا، ان کے بھی امام کو حسن کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب امیر شام نے چاہا کہ جب صلح کے بعد امیر شام نے چاہا کہ امام حسین کو، میں جملہ استعمال کر رہا ہوں، چاہا کہ امام حسین کو تھوڑا بھڑکائے اور اپنے بھائی کے خلاف کرے، تو توجہ سنیے گا، کیا اس نے امام حسین سے خط بھی لکھا، ایک خط بھی لکھنے کی کوشش کی امام حسین کو، امیر شام نے پروپیگنڈا کیا، کہا امام حسین کو خط لکھا اور کہا کہ آپ کے بھائی نے جو یہ صلح کی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ توجہ سنیے گا، پروپیگنڈے بہت ہوئے تاریخ میں۔ امام حسین کے نام سے بنو امیہ نے خود ایک جواب بھی تحریر کیا کہ امام حسین نے جواب میں کہا، آج بھی آپ دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی امام حسین کا ایک خط ہے، انہوں نے تو خود کہا تھا کہ میں اس کے حوالے سے میں مطمئن نہیں تھا معاذ اللہ، اور یہ میرے بھائی حسن نے کی، مگر میں ان کی پالیسی سے اختلاف کرتا۔ لیکن نہیں، وہ گڑا ہوا خط ہے، وہ بنو امیہ کی سازشوں کے تحت باقاعدہ
اس کا بہرحال میں ابھی اس کی سند اور متن میں نہیں جا رہا کیونکہ یہ عوامی موضوع نہیں ہے، مگر اس کی سند کے لیے یہی کافی ہے. اس میں جو راوی بتایا گیا ہے وہ راوی امام حسن کے دور میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا. اس لیے کہتے ہیں نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، پکڑے جاتے ہیں. بہت سارے راوی ایسے ہیں ابھی جن سے 7-7 ہزار حدیثیں ہیں، انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا بھی نہیں اور قال رسول اللہ نے فرمایا. 7 ہزار حدیثیں آ گئی اس راوی سے، جس کا مدینہ سے گزر بھی نہیں ہوا، وہ 7-8 ہزار حدیثیں راوی بنتے. اب آپ اندازہ کریں گے یہ مسلمانوں کی یہ کتابیں، یہ حال کیا ہوا، یہ امت اسلامیہ کے اندر سے شعور نکالا تو صلح حسن کیا سمجھ آئے گی؟ جن قوموں میں شعور نہ ہو وہ حسن ابن علی کی تدبیر نہیں سمجھ سکتی. تدبیر، پلاننگ. امام حسن مدبر. توجہ سنیں، امام حسن کے بارے میں کہا گیا بھائی حسن رسول کے بیٹے ہیں اور حسین علی کے بیٹے نہیں. اذان محترم، امام حسن کی شجاعت، ایک چیز یاد رکھیں، اللہ جب کسی کو امامت کے منصب پہ فائز کرتا ہے تو وہ امام شجاع ہوتا ہے تو امامت ملتی. بزدلوں کو امامت نہیں ملتی. توجہ ہے آپ کی، بزدلوں کو امامت نہیں ملتی. اور ایک چیز یاد رکھو، تشیع کے عقائد کے مطابق بتا رہا ہوں، ہمارے عقیدے میں، یا توجہ سنیں، ہم غدیری ہیں نا، غدیر والے، غدیری ہیں نا، غدیر کے ماننے والے. ہمارے یہاں امام چنا نہیں جاتا، اللہ بناتا. یہ ہمارا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، اللہ کے یہاں سے منصوب من اللہ، اللہ کی جانب سے. اس لیے امام حسن کو امام ہم نے نہیں چنا، ہم نے نہیں کمیٹی بنا کے امام چنی. اس لیے توجہ سنیں، امام اللہ بناتا ہے اور امام بناتا ہی اسے جو شجاع ہوتا ہے، ورنہ اللہ یہ شجاعت نہ ہو تو وہاں امامت نہیں رکھتا. اور ایک چیز اور یاد رکھیں، جیسے بعض ائمہ کے بارے میں تحریف ہوئی، بعض ایسی روایتیں ہمارے اندر بھی آئیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بہت ساری روایتیں صحیح ہیں، تشیع کے اندر بھی بہت ساری روایتیں ایسی ہیں. جیسے ابھی آپ نے سنا کہ بعض یہ بتانے کی کوششیں کر رہے تھے کہ بھائی امام زین العابدین نے بیعت کر لی، فلاں نے بیعت کی یزید کی یا اس کی، الیعوذ باللہ. نہیں، ایک چیز یاد رکھیں، 2 جملوں میں بیان کروں نظریہ امامت، 2 جملوں میں سنیے گا. اللہ دنیا میں امام کو بیعت کرنے نہیں، بیعت لینے بھیجتا. بیعت لینے آتا ہے امام، بیعت کرنے تھوڑی آتا ہے کسی ظالم و جابر کی. ظالم و جابر کے سامنے جھکنے نہیں آتا. اگر 12 تو پردہ ہے غیب میں، اگر 11 اماموں کی تاریخ اٹھائیں نا، اگر ایک بھی امام کسی ظالم جابر حکمران کے سامنے جھک جاتا تو آج ہمارے پاس پتہ ہے کون سا دین ہوتا جو سب کے پاس ہے؟ کون سا دین ہے؟ ایک ایسا دین بھی ہے جس میں قاتل بھی رضی اللہ ہے، مقتول بھی رضی اللہ ہے. اس لیے عزیزان محترم توجہ سنیں، امام حسن مجتبیٰ کی سیرت طیبہ کو سمجھے. توجہ سنیں، امام جب صلح کر رہے ہیں نا، اس صلح کے اندر امام کیا کہہ رہے ہیں؟ حالات، واقعات. امام نے مسلمانوں کا خون بچایا اس صلح کو کرے. اور ایک چیز اور یاد رکھیں، میں نے کہا نا امام حسن اور امام حسین میں کوئی فرق نہیں. اگر 40 ہجری میں امام حسین امام حسن کی جگہ ہوتے تو امام حسین کربلا بپا نہیں کرتے، صلح کرتے. اور اگر 61 ہجری میں امام حسین کی جگہ امام حسن ہوتے تو صلح نہیں کرتے، کربلا بپا. اور بعد مولا علی، پتہ بعد مولا علی کوفہ کی اور مدینہ مکہ کی کیا حالت تھی؟ فتنوں کا دور تھا، لوگوں کے ایمان متزلزل تھے. تربیت امام حسن مجتبیٰ نے سنے کیا کیا؟ سب سے اہم کام، یہ اتنا بڑا جہاد ہے، تلوار سے بڑا جہاد ہے جو امام حسن نے کیا، اور کربلا کے بعد امام زین العابدین نے بھی اسی کو آگے کنٹینیو کیا، جاری رکھا. توجہ سنیں، وہ ہے تربیت، لوگوں کے عقائد کی اصلاح، ان کے عقائد کو سنبھالنا. میں تاریخ بیان کر رہا ہوں عزیزان محترم. حجر ابن عدی، کتنا بڑا نام ہے، صحابی رسول بھی صحابی علی بھی. حجر ابن عدی جیسی لیول کی شخصیات، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، کس لیول کی شخصیات، ان کے ایمان کی حفاظت اور ان کی تربیت امام حسن نے کی بعد علی. اور اگر امام حسن دیکھیں توجہ سنیں، امام حسین کے ساتھ کتنے شہداء نظر آتے ہیں؟ 72. مشہور تعداد 72 ہے نا کربلا کے شہداء. ویسے تو زیادہ ہے لیکن ان 72 میں جتنے کوفہ کے ہیں
اور کوفہ کے ہی زیادہ ہیں جو امام حسین کے ساتھ آئے اور شہید ہوئے. جتنے کوفہ کے کردار ہیں نا، جو کوفہ والے آئے اور امام حسین کا ساتھ دیا، کوفی کردار، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن عسجہ، ابو ثمامہ اسدی، ابو ثمامہ سیداوی، مصبب بن رجبہ اور بہت سارے شہداء کربلا میں نام ہیں. یہ جتنے آئے ہیں نا کوفہ سے، بعد مولا علی، کیونکہ 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی، 10 سال کا گیپ ہے امام مولا علی کی اور امام حسن کی شہادت. 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت ہے، 50 ہجری میں امام حسن کی. تو 10 سال امام حسن نے ان کی تربیت کی، ان کرداروں کو سنبھال کے رکھا، فتنوں سے ہوشیار رکھا، ان کی تربیت کی، ان کے عقائد کو مضبوط رکھا. بس 2 جملوں میں سنیے گا امام حسن کی فضیلت. اگر حسن ابن علی نہ ہوتے تو امام حسین کے ساتھ یہ 72 نہیں آتے. ان اصحاب کو تیار کرنے والے امام حسن ہیں، ان کی تربیت کرنے والے کوفہ کے اندر. کون ہے 10 سال جنہوں نے سنبھال کے رکھا؟ پھر امام حسین کی امامت آتی، مگر امام حسن نے ان کو تیار کیا، اس لیول پر لے کے گئے، ان کے معرفت کے اتنے درجات بڑھا دیے کہ کوفہ کے اندر کرفیو لگا ہوا تھا، حبیب پھر بھی نکل کر نصرت حسین کو آ گیا. کوفہ کے حالات نہیں معلوم ہے کربلا کے وقت کیا تھے. عبید اللہ ابن زیاد نے کرفیو لگایا ہوا تھا، حبیب ابن مظاہر کو خط آتا ہے، خط آپ کو معلوم ہے نا، روایت سنتے ہیں نا، حبیب جب خط پڑھتے، بہت سارے لوگ نہیں کوفہ سے نکلے، خاموش ہو گئے، تماشائی بن گئے. لیکن یہ جو چند کردار آئے نا، یہ کردار مرہون منت امام حسن کے. امام حسن نے ان کو تیار کیا. لیکن بس عزیزان محترم، امام حسن نے تو تیار کیا، لیکن بعد مولا علی امام حسن اتنے مظلوم تھے کہ امام حسن کہتے ہیں کہ مجھے وہ کردار، یعنی جس لیول کے میں چاہتا ہوں نا، ایسے قابل بھروسہ افراد مجھے نظر نہیں آتے. ملتے ہیں، بہت کم ملتے ہیں، لیکن اس لیول پر امام حسن کے ساتھ نہیں ہے. امیر شام کے مخبر، امیر شام نے جو شام سے چھوڑے ہوئے تھے، اندر مخبر ہوتے تھے. امام حسن کے اپنے لشکر میں امیر شام کے مخبر موجود ہیں. جب امام حسن جنگ کے لیے نکلے ہیں نا، 6 مہینے تک یہ سلسلہ رہا. 6 مہینے جو امام حسن کے ہیں نا، جو حکومت نہیں کرنے دی امیر شام نے، کیا تھا وہ 6 مہینے کا سلسلہ؟ بڑا ہرج و مرج کا سلسلہ. امام حسن نکلتے ہیں جنگ کے لیے تو امام حسن کے ساتھ جو گروہ ہیں، اب سنیے گا، یہ جو کوفہ کے ساتھ دینے آئے، ایک بہت ہی کم اور قلیل تعداد میں وہ گروہ تھا جس نے امام حسن کا ساتھ دیا. بہت کم، لیکن تھے بہت کم. ان کو تاریخ نے کہا ہے شیعان حسن. امام حسن کے شیعہ پیروکار وہ تھے حقیقی کردار، اطاعت کرنے والے، اطاعت کے اس درجے پہ کہ امام حسن کی ہر پالیسی کے اوپر وہ راضی تھے. مگر کچھ ایسے نام نہاد شیعہ، جیسے تاریخ میں جیسے لوگ کہتے تھے نا کہ بھائی شیعوں نے، کوفہ کے شیعوں نے امام حسین کو مارا اور کوفہ کے شیعوں نے امام حسن کے ساتھ غداری کی، تو وہ تو نام نہاد تھے. اور میں یہیں آپ کے علاقے میں بھی جو مجلس تھی اس میں بھی میں پڑھ چکا ہوں کہ دیکھیں کوفہ کے اندر شیعان علی بھی تھے، شیعان عثمان بھی تھے، شیعان معاویہ بھی تھے. اور شیعہ تاریخ میں اسے کہا جاتا ہے جو جس کے پیچھے چلتا تھا. تو مجھے سنیے گا، شیعہ فرقوں کی نہیں، اس طرح نہیں تھے شیعہ جیسے شیعہ سنی بریلوی دیوبند، فرقے تھوڑی تھے اس وقت فرقے نہیں تھے. فرقہ کب بنے؟ فرقہ تو اسے کہتے ہیں جو کہیں سے ٹوٹ کے بنا ہو، اور الحمدللہ ہم تو کہیں سے ٹوٹ کے نہیں بنے. امام صادق سے ہماری تعلیمات اوپر رسول اللہ تک جاتی ہیں. فقہ جعفری، اب امام صادق کے دور میں جو ٹوٹا وہ فرقہ، شیعہ فرقہ نہیں ہے، تشیع فرقہ نہیں. اب تو مجھے سنیں، شیعہ کہا جاتا تھا کوفہ کے اندر جو جس کے پیچھے تھے. اب کوفہ کے اندر یہ سارے لوگ تھے. امام حسن کے ساتھ سنیں کس نے بغاوت کی تھی. اب آدھی بات سن کے نہیں جائیے گا، پوری سنیے گا. امام حسن کے ساتھ جو غداری کی تھی اندر اپنے لشکر میں، وہ شیعان علی نہیں تھے، شیعان حسن نہیں تھے. اب 2 قسم کے اور شیعہ ہیں، تاریخ میں جا کے آپ خود پڑھ لیں. ہم یہاں سے نام لیتے تو برا مانیں گے، اس لیے تمام مسلمانوں کو دعوت ہے جو الزام لگاتے ہیں، صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں، بھائی جا کے تاریخ میں پڑھیں کہ جنہوں نے دھوکہ دیا وہ کردار کون سے ہیں. امام حسن کے ساتھ آتے ہیں، 6 مہینے یہ سلسلہ چل رہا ہے، جنگ کا چل رہا ہے، تھوڑا امن ہوتا ہے پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے. امام حسن کا دور آسان نہیں ہے، بڑا پروپیگنڈے کا دور تھا، بڑا پروپیگنڈا ہوتا تھا امام حسن کے بارے میں، امام مولا علی کے بارے میں. اب جتنا امام حسن کے ساتھ جو لوگ آئے تھے نا لڑنے، سنیں ان میں پہلا گروہ وہ تھا جو حقیقتاً امام حسن کے شیعہ تھے، حقیقی پیروکار، وہ مخلص تھے، وہ امام حسن پہ اپنی جان فدا کرنے آئے تھے، لیکن یہ بہت تھوڑے تھے.
دوسرا طبقہ جو امام حسن کے ساتھ آیا تھا نا، وہ مال غنیمت لوٹنے آیا تھا. کوفہ کا ایک طبقہ ایسا تھا مال غنیمت لوٹنے آیا تھا، وہ امام حسن سے مخلص نہیں تھا، مال غنیمت لوٹنے آیا تھا. تیسرا طبقہ جو ایک اور تاریخ میں بیان ہوا، وہ جو امام حسن کے ساتھ آئی تھی، وہ امام حسن کے دوست، امام حسن کے محب، امام حسن کے چاہنے والے نہیں تھے. وہ امیر شام کے دشمن تھے، خوارج تھے. اور جو امیر شام کا دشمن تھا، امام حسن امیر شام سے لڑ رہے تھے. تو اب یہ جو خوارج تھے، انہوں نے بولا دشمن کا دشمن ہمارا دوست. اس پالیسی کے تحت امام حسن کے ساتھ تھا. یہاں پہ امام حسن کے لشکر میں اندر یہ صورتحال ہے. اب ایسے افراد کو لے کر اگر امام حسن جنگ کرتے ہیں تو امام حسن کی اپنی بھی شہادت ہو جاتی، اور جتنے لوگ امام کے اپنے جو چند شیعہ تھے وہ بھی شہید ہو جاتے. لیکن یہ ایک چیز یاد رکھیے گا، معصوم ایک حکمت سے چلتے ہیں، معصوم ایک الہی تدبیر سے چلتے ہیں. معصومین کو معلوم ہوتا ہے کہاں خون سے جہاد کرنا ہے، کہاں قلم سے کرنا ہے. ہر جگہ تلوار سے جہاد نہیں ہوتا. امام حسن کو معلوم تھا کہ اگر 50 ہجری سے پہلے ان کا خون بہہ گیا تو رنگ نہیں لائے گا، دبا دیا جائے گا. اب اسی خون کو حسن ابن علی نے بچا کے رکھا. وہ جب 61 ہجری میں بہہ گیا تو آج تک رنگ لا رہا. آج تک اس خون کا رنگ دیکھیں، آج تک اس تحریک کا اثر دیکھیں. وہ کربلا بن گئی. امام حسن نے بچایا ان کرداروں کو، اس لہو کو امام حسن نے بچایا جو 40 ہجری میں بہہ جاتا، جو 50 ہجری سے پہلے بہہ جاتا. امام حسن نے بچایا. نہیں، ابھی یہ وقت نہیں ہے یہاں پہ تلوار نہیں اٹھانی. اس لیے دیکھیں، یاد رکھیں، ہمیں کیا حکم ہے؟ اطاعت. ہمیں امام کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں امام کے نمائندوں کی اطاعت کرنی ہے، پیچھے چلنا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہاں کیا کرنا ہے، بلکہ معذرت کے ساتھ ہم تو مشورے دے رہے ہوتے. ارے ابھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہاں ایسے کرنا چاہیے تھا، یا یہ والا میزائل مارتے تو زیادہ اچھا تھا. یہاں تو ہم تو مشورے دیتے ہیں نا، ارے ایسے نہیں، ایک ہی ساتھ مار دو بس. ابھی سے کیوں اتنا بار بار ٹک ٹک کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں اڑا دیتے اسرائیل کو؟ ارے ایک ہی بار مار دو، یہ کیا لگائے رکھی ہے؟ کبھی 12 دن، پھر 2 دن، پھر ہم تو مشیر ہیں نا. عزیزان محترم، ہر امام کا دور اٹھا کے دیکھیں، مشورے دینے والے ملے، اطاعت کرنے والے کم. کسی امام نے مشیر نہیں مانگے، متی مانگے. اطاعت کرو، مشیر نہیں بنو. ہم کیا کرتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم مشیر بننے کی کوشش کرتے ہیں. مشیر نہیں، متی بن. امام حسن نے کہا واللہ مجھے متی چاہیے، متی. لیکن تعداد میں زیادہ ہوتے، جس تعداد میں وہ تھے امام حسن ان کو لے کے ایک جنگ نہیں کر سکتے تھے. لیکن ہاں یاد رکھیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ امام معجزہ نہیں دکھا سکتے تھے. باذن اللہ امام معجزہ دکھا سکتا ہے، مگر یہ بھی اللہ کا قانون اور حکمت ہے کہ کہیں معجزہ دکھانا ہے اور کہیں پبلک سے کام لینا. ہر جگہ معجزہ نہیں دکھانا. امام حسین جب راستے میں آ رہے ہیں، کربلا کے لیے آ رہے ہیں نا، تو راستے میں وہب کلبی کی ماں سے ملتے ہیں، چھڑی مار کے پانی کا چشمہ جاری کر دیتے. معجزہ دکھا رہے ہیں، کربلا میں پیاسے. توجہ سنیے گا، 7 محرم سے پانی بند ہے نا، معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ اس لیے کہ امام حسین کو معلوم ہے کہاں معجزہ دکھانا ہے، کہاں امتحان دینا، کہاں پبلک سے کام لینا ہے، کہاں امتحان دینا. اس لیے بس عزیزان محترم، ہو گئی گفتگو تمام. امام کی اطاعت، اطاعت مانگی ہر امام نے. اور سنیں گے امام حسین کی سب سے بڑی متی اطاعت کرنے والی کو زینب کہتے ہیں. اطاعت. بہن ہے، بہن کا رشتہ اپنی جگہ ہے، لیکن عزادارو سننا، اطاعت کے اس درجے پر ہے کہ بھائی کے ساتھ ساتھ کیا کہا جاتا ہے؟ بیوی کو ام المسائل. سننا عزادارو، شب عاشور سے کم نہیں ہے یہ رات. سنو گے کیوں؟ اس لیے کم نہیں ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، حضرت عباس کی شہادت پہ امام حسین نے کیا جملہ کہا تھا؟ کہ اے عباس، تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. سنا ہے نا یہ جملہ؟ سننا دادارو، سن کے رونا. کمر ٹوٹنا ایک محاورہ ہے، محاورہ کہا جاتا ہے. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں، جو یہاں بھائی بیٹھے وہ جانتے ہیں، بھائی
جیسا بھی ہو، بوڑھا ہو جوان ہو جیسا بھی ہو، لیکن بھائی کے لیے بڑی آس ہوتا ہے، بڑی ڈھارس ہوتا ہے جب تک بھائی زندہ ہو، کہ وہ جانتے ہیں لیکن جن کے بھائی اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، لیکن جن کے ہیں اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ لیکن سننا عزیزانو، بڑی ڈھارس ہوتا ہے بھائی، یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا نا فطری، لیکن بڑی ڈھارس ہوتا ہے بھائی، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے بڑی ڈھارس ہوتا ہے۔ حضرت عباس بڑی ڈھارس تھے، صرف حسین کے لیے نہیں، بیویوں کے پردے کے لیے بڑی ڈھارس تھی۔ اور سننا عزیزانو، امام حسین کی ڈھارس عباس بھی تھے، اور عباس سے بھی بڑی ڈھارس حسن ابن علی تھے، بھائی تھے نا، بڑے بھائی۔ ام المصائب کیا کہتی ہیں؟ سنیں، ام المصائب پتہ ہے بیوی کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اجرکم اللہ سننا، بس چند جملے سننا، میں زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھوں گا۔ گریے کی رات ہے، لیکن رونا اس طرح جیسے حق بنتا ہے۔ جیسے ابو بصیر کو امام باقر کہتے تھے، ابو بصیر ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ۔ عزیزانو، شرمانا نہیں، سیدہ کو اس کا پرسہ دینا ہے جس کا جنازہ واپس کر آیا۔ بڑا مظلوم ہے امام حسن مجتبی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سننا عزیزانو، سننا، سن کے رونا۔ تابوت برآمد ہوگا نا، زیارت کرنا، احترام سے زیارت کرنا، مگر چند جملے سنو، چند جملے سن لینا، گریہ ایسے کرنا جیسے حق بنتا ہے۔ ام المصائب پتہ ہے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب سے آنکھ کھولی مصائب ہی دیکھیں اس بیوی نے۔ کبھی بابا کا سر مسجد کوفہ میں زخمی دیکھا اس بیوی نے، اور کلیجہ تھام کے سننا، کبھی مدینہ کے اندر ماں کی پسلیاں ٹوٹتے ہوئے دیکھو۔ اجرکم اللہ، آپ سن کے رو رہے ہو نا، زینب تو منظر دیکھ کے رو رہی تھی نا مدینہ۔ اجرکم اللہ۔ دیکھو، اگر ماتم آتا ہے ماتم کرنا، ایک جملہ سنو گے، یہاں سب بیٹھے ہو، مصائب سننے آئے ہو، دیکھو عزیزانو، ماتم آتا ہے نا، ماتم کرنا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ ماتم تو کر سکتے ہو نا، پابندی تو نہیں ہے۔ لیکن یہ بیویاں جب بازار میں چلتی تھی نا تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اجازت نہیں تھی کہ بھائی پہ رو سکے۔ بازار کا منظر سنو گے، جہاں زینب بھائی پہ رونے لگتی تھی، جہاں ام کلثوم بھائی پہ رونے لگتی تھی، جہاں سکینہ بابا پہ روتی تھی، یہ پتہ ہے کیا ستم کرتے تھے؟ تازیانہ سید سجاد کی پشت پہ برساتے۔ اجرکم اللہ۔ ماتم کرنا، ماتم آتا ہے، یا زہرا، یا غریب زہرا۔ سننا زدارو، آج زہرا کو بڑے بیٹے کا پرسہ دینا ہے، سبت اکبر کا پرسہ دینا ہے، سیدہ کو پرسہ دینا ہے۔ جب مسائل، کیا کیا مسائل دیکھے علی کی بیٹی نے، ام المصائب ہے۔ کبھی ماں کی پسلیاں ٹوٹتے ہوئے دیکھتی ہے، کبھی دروازے جلتے ہوئے دیکھتی ہے، کبھی آپ یہ بتاؤ تاریخ میں ایسا کبھی ہوا کہ کوئی جنازہ واپس کر آیا ہو؟ ایک بار ہوا ایسا ہے۔ مسلمانوں سنو، کہتے ہو کہ روتے کیوں ہو؟ ہم شہادت میں نہیں روتے، مگر یہ بتاؤ نبی کے نواسے کو نبی کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا، نبی کے ساتھ دفن ہونے نہیں دیا۔ کس نے نہیں ہونے دیا؟ تاریخ پڑھو، تمہیں پتہ چلے کس نے نہیں ہونے دیا۔ مگر یہ ستم ضرور ہوا، نہ زندگی میں مسلمانوں نے سکون دیا۔ زہرا روتی تھی تو کہتے تھے کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، نہ سیدہ کو رونے دیا، نہ زہرا کی پوتی کو شام میں رونے دیا۔ رونے نہیں دیا نا ان بیویوں کو، نہ رونے دیتے تھے، نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد سکون دیا، نہ شہادت کے بعد۔ بس عزیزانو سننا، اجرکم اللہ۔ مگر ماتم کرنا، اگر ماتم آتا ہے، بس ہو گئی گفتگو تمام۔ ہاں عزیزانو سنو، امام حسن کی شہادت کا وقت قریب آیا نا، امام حسن مجتبی نے قریب بلایا، وصیتیں کر رہے تھے، وصیتیں کر رہے تھے۔ لیکن عزیزانو سننا، ایک 13 سال ایک چھوٹا بچہ کھڑا تھا، ابھی وہ 13 سال کا نہیں ہوا مگر چھوٹا تھا، قاسم ابن حسن نام ہے۔ امام نے نا امام حسین کے ہاتھ میں دیا، کہا بھیا کربلا میں تو نہیں ہوں گا، لیکن میری طرف سے اس قربانی کو قبول کر۔ اجرکم اللہ۔ سننا عزیزانو، زہرا راضی ہو، سیدہ آپ کا گریہ قبول کرے، اولاد والے بیٹھے ہو نا، اللہ آپ کا سایہ آپ کے بچوں پہ سلامت رکھے۔ امام صادق کو آپ کا بلند آواز سے رونا پسند ہے، رونا آتا ہے نا، بلند آواز سے رونا۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے جد میں بلند آواز سے رویا کرو۔ اجرکم اللہ۔ سننا عزیزانو، بس ہو گئی گفتگو تمام، چند جملے سن لو۔
ہو گئے مسائل تمام. امام مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، مگر سنو گے یہ زہر کہاں سے منگایا گیا تھا؟ یہ ایک زمین سے منگایا گیا تھا جہاں پابندی تھی. امیر شام نے منگایا تھا، پلاننگ کے ساتھ دلوایا گیا تھا. مگر عزیزانو سنو، یہ وہ زہر تھا جو جانوروں کو بھی نہیں دیتے تھے. ماتم کرنا، ماتم آتا ہے نا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تابوت برآمد ہوگا ماتم کرنا. یہ وہ زہر تھا جو جانوروں کو بھی نہیں دیا جاتا تھا. امام مجتبیٰ کو دیا گیا، لیکن کوئی اللہ کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جو زینب نے منظر دیکھا. سنو کہ کیا منظر تھا. بہن کھڑی تھی، بھائی کو جب قے آتی تھی نا تو تشتری کے اندر خالی قے نہیں ہوتی تھی، جگر کے ٹکڑے نکل آتے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم. ماتم کرنا اگر ماتم آتا ہے. زہرا راضی ہو. امام حسن سب کو وصیتیں کر رہے تھے، امام حسین بھی ساتھ کھڑے تھے. آخری جملے سنو، آخری جملے، تابوت آئے گا، آخری جملے ہو گئی گفتگو تمام. ماتم کرنا. امام حسن وصیتیں کر رہے تھے نا، امام حسین بھی رو رہے تھے. جب امام حسین رونے لگے نا، امام حسن نے قریب بلایا، ماتھا چوما، چپ کرایا، گلے لگا کے امام حسن کہتے ہیں اے بھیا حسین، مجھ پہ روتے ہو؟ تمہارا دل تو مجھ سے بھی بڑا ہو، تمہارا دل تو مجھ سے بھی بڑا ہوگا. ہاں عزادارو سنو، بس آخری جملے سنو. امام حسن کی شہادت ہوئی. اب جب جیسے ہی روح قبض ہوئی نا، امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس آخری جملے ماتم کرنا، ماتم کرنا. یا زہرا، یا غریب زہرا، سبط اکبر کا پرسہ دیں. امام حسن کا جنازہ تیار ہوا، لے جایا گیا، مگر اتنے تیر تھے کہ بدن کو واپس لایا گیا، پھر جنازے کو کفن دیا گیا، پھر لے جایا گیا. مگر ہاں عزاداروں، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، امام حسن آپ مظلوم ہیں. آپ کو 2 بار کفن ملا، مگر وہ حسین سرزمین کربلا پہ جب سید سجاد ماتم، بس آخری جملے آ گیا تابوت. آخری جملے، وہ حسین سرزمین کربلا پہ خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے. جب سید سجاد گزرنے لگے نا، روتے ہوئے جا رہے تھے اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے تھے پروردگارا، کسی جوان بیٹے کو ایسا غریب نہ کرنا کہ جوان بیٹا ہو، بوڑھا